انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتصللون منكم لفازا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ سورہ النور کی آیات ہیں یہ، اور ماشاءاللہ بالکل آخری آیات ہیں۔ ابھی آپ پوچھ رہے تھے کتنی آیتیں پڑھتے ہیں، اب جیسے یہ پورا ایک رکوع ایک صفحہ ہے تقریباً، اور یہ ایک رکوع ہے اور آیتیں 3 ہی ہیں، تو کبھی کبھی آیتیں بڑی چھوٹی بھی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال ہمارے اس درس کی آج درس میں ماشاءاللہ سورۃ النور مکمل ہو رہی ہے، اور ہمارے حاجی صاحب کے گھر پہ مکمل ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ یہ برکت آپ کے حصے میں آئی۔ سورت جو ہے وہ قرآن مجید کی مستقل ایک قرآن ہے، ایک سورت ایک قرآن ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، تو مستقل قرآن مجید بھی قرآن مجید ہے، اور اس کی ہر صورت ایک قرآن ہے۔ اس لیے کئی قرآن کا جہاں پہ ذکر آتا ہے قرآن میں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ 114 صورتیں، اور ہر صورت اپنے آپ میں مکمل کتاب ہے، مکمل رہنمائی ہے، مکمل گائیڈنس ہے۔ تو بہرحال آج ہم اس سورۃ پاک کی آخری آیات پڑھ رہے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اجتماعی مسائل اور اجتماعی طور پر جو لیڈرشپ ہے، ظاہر ہے کہ جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی، پھر بعد میں خلفائے راشدین کا سلسلہ شروع ہوا، پھر عمرہ کا سلسلہ شروع ہوا، اور آج بھی مسلمان اس گئے گزرے دور میں اب تو ایک فیشن ہو گیا ہے کہ مسلمان خود اپنی برائی کرتے ہیں۔ کل دن بھر میں بہت متاثر رہا، میں نے ایک آواز جاوید چودھری صاحب کی سنی، جنہوں نے مسلمان امت کو کوسا ہے کہ سوائے 300 ابتدائی سالوں کے اس کے بعد سے مسلمانوں میں کوئی کام نہیں ہوا سوائے مار دھاڑ لڑائی جھگڑے کے۔ تو بعض تحریریں ایسی بھی آتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج بھی امت مسلمہ کا کوئی جواب نہیں ہے۔ بے شک ہمارے تانے بانے بکھرے پڑے ہیں، اور اسلام دشمن عناصر نے مسلمانوں سے زیادہ اسلام کو سمجھا ہے، اس لیے وہ یکجا نہ ہو، متحد نہ ہو، اور یہ کہ ان میں
نشأت ثانیہ نہ پیدا ہو، ان کو ان کا مقام اور مرتبہ نہ معلوم ہو، یا یہ کہ وہ مسائل میں الجھے رہیں، اس لیے مستقل ایسے کام کیے جاتے ہیں۔ بلکہ آپ کے علم میں یہ بات اب آ گئی ہوگی کہ کھربہا روپے اس پروجیکٹ پہ خرچ ہوتے ہیں، خرچ کیے جا رہے ہیں، کھربہا روپے۔ سمجھ گئے آپ کہ مسلم امہ کو کیسے کمزور کیا جائے، کیسے کمزور کیا جائے، اس پر کھربہا روپے صرف ہو رہے ہیں۔ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ دانے دانے کو، قطرہ قطرہ پانی کو بیچارے غزہ کے لوگ ترس رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، اور مصر اپنی سرحد نہیں کھولتا، اور مصر کی چابی سعودی عربیہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے کہ جو موجودہ سیسی ہے اس کو سعودی عربیہ ہی لایا ہے۔ مرسی صاحب کی حکومت کو گرا کر سیسی کو لانے والا سعودی عربیہ ہے۔ ایک ایک بوتل پانی نہیں پہنچا پائے 57 ملک مل کے، اور جو حال وہاں پہ ہے، بس اب یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، ہم اس سے بھی مایوس نہیں ہیں۔ ہاں، ہمارے بھائیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کا درد ضرور ہمارے دل میں ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام میرے بھائیوں یہ ہے کہ یہ جو ہماری اجتماعی شان ہے وہ کتنی عظیم ہے، جس کی بنیاد قرآن مجید میں پڑی ہوئی، لیکن آج اس سے یہ امت محروم ہے۔ انفرادی طور پر بھی چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں، مسجد، یہ مدرسے، یہ مکتب، وہاں آپ دیکھیں گے تو وہاں سیاست چل رہی ہے، وہاں بھی ایسے لوگوں کا غلبہ ہے جو کچھ ہونے دینا نہیں چاہتے ہیں۔ کیا نہیں کر سکتے ہیں آپ مسجد سے؟ ہمارا اتنا پیارا ملک ہے، یہاں پہ جمہوریت ہے، یہاں پہ آپ کو پوری آزادی حاصل ہے کہ آپ اپنے مذہب کی نشر و اشاعت کر سکیں، لیکن آپ نہیں کر سکتے۔ کر کے بتائیے اس مسجد سے یا کسی مسجد سے۔ ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ 5 نمازیں پڑھ لینا کافی ہے، تو وہ ہو رہی ہے۔ ابھی ہم لوگ درس، آپ کو خوشی ہوگی کہ میں ان دنوں تفسیر قرآن کے لیے ملاقاتیں کر رہا ہوں، اور ماشاءاللہ بہت سی مسجدوں میں تفسیر قرآن شروع کروایا۔ پچھلے ہفتے اتوار کو ہمارا دورہ تھا سید نگر کا، 4 مسجدوں میں درس قرآن شروع ہوا۔ ہاں، مولانا عبدالقیوم صاحب نے مجھے خود کہا تم آ کے افتتاح کر دو، بعد میں ہم چلائیں گے۔ تو اب جب ہم مسجدوں میں جا رہے ہیں تو بڑی بڑی مسجدیں اور امام حافظ ہے، متولیان سے بات کیا تو وہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اتنے سارے عالم ہیں، کسی عالم کو رکھو جمعے کے بیان میں، وہ لوگوں کو گائیڈ کرے، لوگوں کی صحیح رہنمائی کرے، لوگوں کو صحیح غذا دے۔ آج دیکھیے نشہ عام ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے نشہ کر رہے ہیں، اور مالدار گھروں کے بچے نشہ کر رہے ہیں، ماؤں کی تجوریاں سے چرا چرا کر نشہ کر رہے ہیں، باپ کے کھسے سے پیسے نکال نکال کر نشہ کر رہے ہیں۔ ہم لوگ کام کر رہے ہیں تو جانتے ہیں کتنا ضرورت ہے نشہ پر بات کرنے کی۔ بد اخلاقی ہے، عام ہو رہی ہے، چھوٹے بڑوں کی تمیز ہے، ختم ہو رہی ہے۔ تو یہ سب باتیں کہاں سے ہونی چاہیے؟ ہم کہاں جمع ہوتے؟ یہ درس قرآن کے لیے ہمارا پورا گروپ کام کرتا ہے تو یہ 10 لوگ آئے ہیں۔ کتنے مسلمان اس بلڈنگ میں رہتے ہیں، اس سوسائٹی میں رہتے ہیں؟ ہم کسی سے فیس مانگتے ہیں؟ مگر مسجد میں ماشاءاللہ بغیر بلائے آ جاتے ہیں۔ مدرسے والے جلسہ کرتے ہیں، پوسٹر چھاپتے ہیں، تو 2-2 ہزار پوسٹر چھپتا ہے،
تو جا کے 400 لوگ آتے ہیں، 300 لوگ آتے ہیں. تب آپ 300 لوگوں پر 2000 پوسٹر کو بانٹیے تو کتنے پوسٹر میں ایک آدمی آ رہا ہے. لیکن مسجد میں آ رہے ہیں اللہ کے بندے، اور وہ تھوڑا پہلے بھی آ جاتے ہیں. اگر انہیں واقعی صحیح غذا دی جائے، صحیح تعلیمات دی جائیں، صحیح راستہ بتایا جائے، بد اخلاقی کے خلاف، جھوٹ کے خلاف، نشہ کے خلاف. آج کل میاں بیوی کے جھگڑے ہو رہے ہیں گھروں میں سکون نہیں ہے. بیٹے نافرمان ہو رہے ہیں، بیٹے بیویوں کے بندے ہو گئے ہیں، شوہر نہیں، بندے. اٹھتا ہے، بیٹھ. جس باپ نے سب کچھ قربان کر کے بیٹے کو ہائی کوالیفائڈ بنایا، وہ بیٹا کہتا ہے او بابا چپ رہو. ہے نہیں ہے. کتنا کام ہو سکتا ہے مسجد سے ہمارے، لیکن وہی نماز پڑھیے، روزہ رکھیے. ابھی محرم آیا ہے، 2 روزے رکھیں گے کہ 1 روزے؟ ماتم کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ کالے کپڑے مت پہنیے. ارے کیا اللہ کے بندو، کالے کپڑے مسجد میں بیان ہو رہا ہے، کالے کپڑے مت پہنو. کیوں بھائی؟ تو شیعہ پہنتے ہیں، تم کیسے محرم میں یہ کوئی موضوع ہے؟ تو بہرحال میرے بزرگوں، دیکھیے آپ آج جو آیات میں نے پڑھی ہیں، ان آیات کو آپ دیکھیے.